در سے تراوی در سے تراوی تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے رمضان المبارک کا عشرہ مغفرت، اور آپ سماعت فرما رہے ہیں درس تراویح۔ آج ہم گفتگو کریں گے قرآن پاک کے 13ویں سپارے پر۔ آئیے سب سے پہلے مختصر خلاصہ سماعت فرمائیں۔ اس پارے میں قرآن پاک کی حقانیت کا بیان ہے، اللہ رب العزت کی قدرت و جلالت کا بیان بھی موجود ہے، رحم مادر کا علم اللہ کے پاس ہے، پوشیدہ ظاہر چیزوں کو جاننے والا، قوموں کی سربلندی کا راز، اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ گرج کی آواز اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وعید ہے، اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کو ہی سجدہ کر رہی ہے۔ ایمان و کفر کی مثال، عقل والوں کے کچھ اوصاف، اختصار کے ساتھ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بغیر قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا یہ ممکن نہیں۔ ہر نبی کو اپنی قوم کی زبان عطا کی گئی، اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا نعمتوں میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ جی ہاں، اسے بھی بیان کیا گیا۔ کفار کے اعمال کی مثال، عذاب میں پھنسے لوگ، ان کا ذکر بھی ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جیسے مضامین بھی اس پارے میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہے سورہ رعد۔ سورہ رعد یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت موجود ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی 2 آیتیں، لا یزال الذین کفروا تصیبہم، اور دوسری وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، ان 2 آیات بینات کے سوا اس سورت کی سب آیات بینات یہ مکی ہیں۔ اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے۔ اس میں 6 رکوع ہیں اور 43 آیات بینات ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ رعد جو ہوتا ہے یہ بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں۔ ایک کڑک کی آواز آتی ہے، گرج کی آواز آتی ہے۔ یہ بادلوں میں جو گرج پیدا ہوتی ہے، یہ کڑک پیدا ہوتی ہے، اسے رعد کہا جاتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا یہ جو نام رعد ہے، یہ آیت نمبر 13 میں مذکور ہے۔ حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو پھر مستحب یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ رعد پڑھی جائے،
کیونکہ یہ مرنے والے کے لیے آسانی کا اور اس کی روح قبض ہونے میں تخفیف کا سبب ہوگی۔ عالم نزا ہے، بالکل بستر مرگ پر ہے اور اس کی روح نکل نہیں رہی، اس وقت میں بھی اگر سورہ رعد پاس بیٹھ کر دھیمی آواز سے ہلکی سی آواز میں پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ الکریم میت کے لیے آسانی کا سبب بن جائے گا۔ سورہ رعد میں 3 بنیادی عقائد کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اسی طرح رسالت اور آخرت پر گفتگو بھی کی گئی ہے۔ یہ 3 بنیادی عقائد ہیں جن کا ذکر سورہ رعد میں موجود ہے۔ اس کی پہلی آیہ مبارکہ میں قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے کہ کفار مکہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ قرآن پاک حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کلام ہے، انہوں نے خود سے بنایا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں۔ تو پہلی آیت میں ان کا رد کرتے ہوئے یہ فرما دیا گیا کہ قرآن پاک جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب عز و جل کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ حق ہے اور اس میں کسی شک کو گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را حروف مقطعات سے اس کی ابتدا کی گئی اور فرمایا یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ مفسرین نے فرمایا کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن پاک کا ذکر موجود ہوتا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حروف مقطعات کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد فوراً ہی کتاب کا ذکر آ گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و جلالت کا بیان ہے کہ اس کا بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلندی پر قائم رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اس کی جلالت ہے۔ جی ہاں، ایک مرلے پر عمارت کھڑی کر کے دکھائیں جس کے اوپر لینٹر ہو، بغیر ستونوں کے، بغیر دیواروں اور بغیر کسی بھی سپورٹ کے، بالکل اوپر لینٹر جداگانہ ہو اور نیچے کی بلڈنگ الگ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اتنا وسیع و عریض آسمان ہمارے سروں پر بالکل پھیلا ہوا ہے، بغیر ستونوں کے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ سورج اور چاند کو ایک نظم کے تابع کر کے چلانا، زمین کا پھیلاؤ اور اس میں پہاڑوں کو لنگر کی طرح قائم رکھنا، دریاؤں کی جو روانی ہے اس کو ہی دیکھ لیں، نظام لیل و نہار کو دیکھیں، دن کا آنا پھر رات کا آ جانا، دن کا چلا جانا، طرح طرح کے پھل، انگور، کھجوروں کے باغات اور امور کائنات کی جو تدبیر ہے، یہ سب چیزیں اسی کی قدرت میں داخل ہے۔ پھر فرمایا کہ اہل عقل کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔
اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو ستون کے بغیر بلند کیا جنہیں تم دیکھ سکو، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک ایک مقرر کیے ہوئے وعدہ تک چلتا رہے گا۔ اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائی، اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے۔ وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ اللہ ہر مادہ کے حمل اور رحم کے حالات کو جانتا ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ایک ہے یا زیادہ ہے، اس کی تخلیق مکمل ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی، اور اللہ رب العزت اس بات کو بھی جانتا ہے کہ کس پیٹ کا بچہ جلدی پیدا ہوگا اور کس پیٹ کا بچہ دیر سے پیدا ہوگا۔ ارشاد فرمایا، اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار۔ اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ کے پیٹ میں ہے اور جو پیٹ کم اور زیادہ ہوتے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر چھوٹی بڑی ظاہر پوشیدہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور آیت نمبر 10 میں فرما دیا کہ اللہ رب العزت ہر دل میں چھپی زبان سے اعلانیہ کہی، دل میں چھپی بھی اور زبان سے اعلانیہ کہی بھی، ان سب باتوں کو جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اور وہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا، سب سے بڑا بلند شان والا ہے۔ برابر ہے تم میں جو آہستہ بات کریں اور جو بلند آواز سے کہے، اور جو رات میں چھپا ہے اور جو دن میں راستے پر چلتا ہے۔ گویا ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، ظاہر تو ظاہر ہے، پوشیدہ بھی اس کی سامنے ظاہر ہے۔ آیت نمبر 11 میں قوموں کی سربلندی کا راز بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک کسی قوم سے اپنی عطا کردہ نعمت واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم خود اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال سے تبدیل نہ کر دے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کوئی پھیرنے والا نہیں، اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ خدا اس وقت تک قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ پتہ چلا ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے، نیکی کی طرف آئیں، نیکی کی کوشش انسان کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 13 میں بیان کیا گیا کہ گرج اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کرتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی آواز سن کر لوگ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ گرج اور کڑک کی جو آواز ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک وعید ہے، لہذا جب
गरज की आवाज को सुना जाए, कड़क की आवाज को सुना जाए, तो अपने जो दुनियावी कामकाज हैं, गुफ्तगू है, इसे रोक कर इंसान को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में मशगूल हो जाए। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, वयुसब्बिहुर्रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही वयुरसिलुस्सवाइक फयुसीबु बिहा मन यशाउ वहुम युजादिलून फिल्लाह वहुवा शदीदुल मिहाल। और रात उसकी हम्द के साथ तस्बीह बयान करता है और उसके खौफ से फरिश्ते भी तस्बीह करते हैं, और वो कड़क बेचता है तो उसे जिस पर चाहता है डाल देता है। हालांकि वो लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं और वो सख्त पकड़ने वाला है। आयत नंबर 15 में यह फरमाया गया कि आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है सब अल्लाह तबारक व तआला को ही सजदा कर रहा, यानी हर चीज सजदा कर रही है, खा खुशी से करे जैसे फरिश्ते और अहले ईमान का सजदा है वो अल्लाह की रिजा के लिए होता है, खा वो मजबूरन करे जैसे शिद्दत और तंगी के आलम में कुफार और मुनाफिकीन सजदे करते हैं। जब तंगियां आ जाती है, मुसीबतें आ जाती है, तो अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं, तौबा और इस्तिगफार करने लग जाते हैं, और जब ये तंगी चली जाती है, कुशादगी आ जाती है, तो फिर ये फख्र और तकब्बुर में मुब्तला हो जाते हैं, अल्लाह के एहसान को भूल जाते हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्द तौअन व करहा व ज़िलालुहुम बिल गुदुव्वि वल आसाल। और जो आसमानों और जमीन में है सब खुशी से, हाँ मजबूर होकर अल्लाह ही को सजदा करते हैं, और उनके साए हर सुबह और शाम। आयत नंबर 17 में ईमान और कुफर की एक मिसाल को बयान किया गया। इसका खुलासा यह है कि बातिल उस झाग की तरह है। कभी कभार दूध पर झाग आ जाती है, पानी पर भी उबलते हुए झाग आ जाती है, तो बातिल जो होता है ये उस झाग की तरह है जो नदियों में उनकी वुसात के मुताबिक बहते पानी की सतह पर आता है और फिर खत्म हो जाता है। और सोना, चांदी, तांबा, पीतल वगैरह पिघली हुई मादनियात की माए सतह पर वो झाग जाहिर होती है, जबकि हक झाग के अलावा बाकी बच जाने वाली असल चीज की तरह है, यानी जो बाकी बच गया असल तो वो है, झाग खत्म हो जाती है। तो जिस तरह बहते पानी या पिघली हुई मादनियात की सतह पर झाग जाहिर होकर जल्दी जायल हो जाती है, ऐसे ही बातिल अगरचे कितना ही उबर जाए और बास हालतों और वक्तों में झाग की तरह हद से ऊंचा ही क्यों ना हो जाए, बातिल ऊंचा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन क्या होता है, बिलाखर मिट जाता है और हक असल चीज है, साफ जौहर की तरह ये बाकी और साबित रहती है। इसके साथ साथ आयत नंबर 19 से 24 तक अहले अक्ल के औसाफ को बयान किया गया कि सिर्फ अहले अक्ल ही नसीहत हासिल करते हैं जो अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं। यानी अहले अक्ल किन को कहा जा रहा है, जो अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं, वो मुआहदे को तोड़ते नहीं हैं और कराबत के जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें वो जोड़े रखते हैं, उन्हें वो तोड़ते नहीं हैं। अल्लाह की रिजा की तलब में साबिर रहते हैं, नमाज को कायम करते हैं, जाहिर और पोशीदा तौर पर अल्लाह की राह में वो खर्च करते रहते हैं, बुराई को भलाई से टालते हैं। उनके लिए आखिरत का घर कितना प्यारा है। अल्लाह अकबर। उलाइका लहुम उक़बद्दार, इन्हीं के लिए आखिरत का अच्छा अंजाम है। इसके बाद है नाज़रीन सूरह इब्राहिम। सूरह इब्राहिम ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। अलबत्ता इसकी जो आया मुबारक है, अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा, और इसके बाद वाली एक आयत मक्का मुकरमा में ये नाजिल नहीं हुई। इसमें 7 रुकू हैं और 52 आयात बय्यिनात हैं। आयत नंबर 35 से 41 में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
کہ اطاعت الہی کے حسین واقعات کا ذکر ہے اور آپ کی دعاؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک پر رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا اختصار کے ساتھ ذکر بھی موجود ہے، خاص طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کو کفر، گمراہی اور جہالت کے عمیق اندھیروں سے نکال کر ایمان کے اجالے اور دین اسلام کی روشنی کی طرف انہیں بلائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو ظلمت کفر سے نکال کر ایمان کی روشنی میں داخل کرتے ہیں۔ کوئی شخص حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر صرف قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ میرا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وسیلہ یہ بیچ میں لازمی ہونا ضروری ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا، سب خوبیوں والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 4 میں بیان کر دیا گیا کہ ہر نبی کو اپنی قوم کی زبان عطا کی گئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا نعمتوں میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں کفار کے اعمال کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جس طرح تیز آندھی راکھ کو اڑا کر لے جاتی ہے اور اس راکھ کے اجزاء اس طرح منتشر ہو جاتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر، نشان اور خبر باقی نہیں رہتی، اسی طرح کافروں کے تمام اعمال کو ان کے کفر نے باطل کر دیا ہے اور ان کے اعمال کو اس طرح ضائع کر دیا جائے گا کہ ان کا کوئی اثر، نشان، کوئی خبر باقی نہیں رہے گی۔ عذاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کا ذکر بھی آیت نمبر 21 میں موجود ہے۔ مومنین اور کفار کی مزید 2 مثالیں اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 24 اور 25 میں ذکر ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم جو کچھ سنا ہے اسے یاد رکھنے، دل میں بٹھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درس تراوی، درس تراوی، تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔